بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نو انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام موجود ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے، جسے سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشیت میں رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ناپسند آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوا ہے اس سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اس مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے زبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے، اور چلتے چلتے جب ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کے غرض سے وہاں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری وہاں پانی ساکن ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت یوشع انہیں یہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل پڑے۔ جب دوسرے دن انہیں یہ یاد آیا تو حضرت یوشع نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونا تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ سے وہ خاص علم سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے، جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں گے جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی۔ دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے اور چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا سکے۔ جب اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیجئے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈال کر پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ
السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا اور آپ کا علم دونوں ملا کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کے چونچ میں اس سمندر کے پانی کا قطرہ ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے پر رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور فرمایا بس آخری مرتبہ میری اس غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چل پڑے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کے بعد دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازوں پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا اور ان لوگوں نے آپ کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کو پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک مکان دیکھا جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی ہماری مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں، افسوس کہ تم صبر نہ کر سکے، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی کو لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا، اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر ایک بد کردار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا یہ حکم الہی میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جسے ہم نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اس طرح وراثت ان کے اصل حقدار تک پہنچ جائے گی۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ وہ خاص علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے نتائج اخذ کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔